اجر کی طلب کی جو ہے نیت ہوگی زبردست. جی آپ بات سمجھے، آپ بات یہ بات ذہن میں رکھی میری ماں بہنیں، تو صبر کرنا آسان جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ ایسا وقت ہے، نازک وقت ہے، جس میں ڈر، خاص طور سے وہ عورت جو پہلی بار ماں بن رہی، ڈر، خوف، ایموشنل امبیلنس ہے نا، سوچ ہوتا ہے نا، خیالات کے اندر جس کو کہیں گے کشمکش، جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی کشمکش، ایموشنل امبیلنس چلتا رہتا ذہن میں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا پیریڈ ہوتا ہے جب جس کو کہیں گے موڈ سوئنگز آتے ہیں. موڈ سوئنگ سمجھتے ہیں؟ عورت میں ہی ہوتا ہے نفسیاتی تبدیلیاتی. موڈ سوئنگ کیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اچانک رونے کا دل بولتا، اچانک ہنسنے کا دل بولتا، اس کو بولتے ہیں موڈ سوئنگ انگلش. یہ ہوتے ہیں تو ایموشنس بہت بھاری ہو جاتے ہیں، ایموشنس بہت جلدی تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ باڈی کا میٹابولزم کنٹینیوس چینج ہو رہا ہے. کئی مادے نکل رہے ہیں اور کئی مادے اندر جا رہے ہیں. پورا جسم کام کر رہا ہے ایک نئی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، ہے نا. باڈی کے ریسورسز یوز کر کے وہ جسم وہاں لے جا کے ڈال دیتا ہے پورے، کہ بچے کے اندر استعمال ہو، ہے نا. سوچ سمجھ کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے، موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، ایموشنل امبیلنس ہوتا ہے. یہاں تک کہ فزیکل اموبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ خود چلنا چاہتی ہے تو چل نہیں پاتی ہے بیچاری. کتنی مجبوری ہے نا، کتنے صبر کی ضرورت ہے. چلنا چاہتی ہے خود سے، چل نہیں سکتی اب حمل کی وجہ سے. اور کتنا بڑا خطرہ اگر اس وقت ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے، مر جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کی جان تو گئی، اس کی جان کو خطرہ. اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی ایک عورت جب اگلی نسل دنیا کے اندر آتی ہے، آسان سے بڑی بات ہے. تو کیا کریں آپ؟ ضائع مت ہونے دیجیے اس اجر کو. صبر اور اس نیت سے کہ اللہ اجر دے، جم جائے. اجر بھی ایسا بڑا ملے گا انشاءاللہ کہ آنے والی نسلوں کو لانے کا اجر. ٹھیک ہے. تو میں جانتا ہوں ڈر، جسمانی حرکت میں کمی، موڈ سوئنگز چلتے ہیں، نیند کی کمی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں فزیکل ٹرموائل کا باڈی بالکل جس کو کہنا ایک بہت ہی سخت فیز سے گزر رہی ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں. بٹ صبر کرو، اللہ سے اجر طلب کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، نمازیں قائم کرو، ہے نا. کیونکہ یہ پیریڈ میں حیض وغیرہ نہیں آتا تو پاکیزہ ہی عورت پورے جب سے بچہ وجود میں آتا ہے تو پیدائش تک پاکیزہ رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی اس حالت میں، یاد رکھیں. تو اب تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، اپنی عبادتیں وغیرہ خوب بڑھ چڑھ کے کیجیے. یہاں ایک نصیحت کروں گا شوہر کو، گھر کے مردوں کو. اس حالت میں ویسے تو عورت کا ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو مردوں، اس حالت میں اس کا خاص خیال رکھنا. ہمیشہ تو اچھا سلوک کرنا ہی چاہیے، اس حالت میں اور اچھا کرو. چلو اچھا تو کرنا ہی، اچھا کرتے آپ اور اچھا سلوک. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا ساسوں سے، ننندوں سے، آپ سمجھتے آپ فزیکلی تو کچھ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو کیا اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ جو آپ مینٹل ٹارچر کرتے ہوتا ہے. تانا مت دینا. تانا یہ مینٹل سائیکولوجیکل خودکشی کے برابر ہوتا ہے. مت کرنا، کچھ مت کرنا، کوئی تکلیف جسمانی مت دینا، کوئی تکلیف ذہنی مت دینا. اس مرحلے کو یاد رکھنا. لیکن ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا. یہ تو مرحلہ ہوتا ہے جب پورے بدلے نکالنا ہے، یہ تو مرحلہ ہوتا ہے جب پورے تانے اور تشنی دینا. دیکھو جب آ کے پڑی ہوئی، ہم تو 90 مہینے تک، پیدائش کے پہلے تک، منا جب تو پیدا ہوا نا، تیری بیوی کو دیکھ اور میرے کو دیکھ، جب تو پیدا ہوا تھا نا تو وہ رات تک میں کام کر رہی تھی. ہاؤ ماں، تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اللہ تیرے کو اجر دیں گے نا. اس بہو سے کیوں طلب کر رہی ہے اجر تم؟ اس کی حالت ویسے نہیں ہے نا، سونے دے اس کو. نہیں ایسا کیسا ہوتا؟ چلو اٹھو، جھاڑو لو، یہ کرو. اگر وہ کرنا چاہے کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی کو ایسا بنایا ہے. آپ چاہے تو نیٹ پر یا ڈاکٹرز کے یا وہ لوگ جس فیلڈ کے ماہر بیانات سن سکتے ہیں. حمل کی وجہ سے عورت کی کوئی ایکٹیویٹی رکنی، میں نے تو لوگوں کو حمل کی حالت میں کئی سارے ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ ڈیپینڈ ہے ہیومن، الگ الگ انسانوں کے الگ الگ مسئلے. لہٰذا میں اس لیے میں نے کہہ دیا نا، ایک ساتھ ہم نہ کھانے کے بارے میں بولیں گے نہ صحت کے بارے میں، سب کا الگ مسئلہ ہے. تو آپ اپنے مسئلے کو بہو پہ مت لاگو کیجیے اور تانا مت دیجیے. نہیں تو آپ نے بیٹے کو بلایا، ارے تمہاری بیوی تو پڑھ رہی دن بھر، یہ کون سا طریقہ پڑے رہنے کا؟ جاؤ اس کو یہ بولو، میرے کو دیکھو. وہ آ گیا بیچارہ، امی تو میرے بول رہے تھے جب میں پیدا ہوا تو امی تو آدھی رات تک بھاگ رہے تھے، صبح میں فجر میں پیدا ہوا، اور تم تو چھٹے مہینے سے پڑے. بیٹا امی امی ہیں، بیوی بیوی ہے. امی نے جو گھی کھایا نا وہ گھی الگ ہی تھا، ہم نے تو سونگے بھی نہیں وہ گھی. تو ہیومن لیول پر آج یہ فرق دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ دادا کے دانت دیکھو آج تک بالکل ایسے ہے کہ
تمہارے دانت تو موتی میں چمک رہے بولنا پڑے گا، ایڈ بولنا پڑے گا، کیوں تمہارے دانت کیوں؟ حالانکہ کوئلے سے یار انہوں نے مانجے ہوئے، وہ تو کچھ ایسا زمانہ تھا کوئلہ لگا رہے یہ کرے. اب ہم تو سوفسٹیکیٹڈ ساری چیزیں یوز کر کے بھی دانت سڑے ہوئے ہمارے پورے، یہ لگانا پڑ رہے، چوکڑا ٹیڑھا ہو جا رہا، سڑ جا رہے، کتنے پرابلمس ہیں نا. وہ زمانہ تھا، لوگ ویسے تھے، جسمانی حالت ویسے تھے، آب و ہوا ویسی تھی، تو وہ لوگ ویسا کر سکتے تھے. تو اپنے زمانے کو ان پہ مت لاگو کرو، ان کا زمانہ اپنے پہ مت لاگو کرو، نہیں تو بہو ایسا کری بول کے ساس بھی تیار ہو کے بیٹھ جائے. ارے آپ کا ایج الگ ہے، اس کی ایج الگ ہے، آپ کا زمانہ الگ ہے، اس کا زمانہ الگ ہے. کنسیڈر کرو. اچھا ٹھیک ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے نا، فزیکل النس سے ایسا ہو جائے اس کے ساتھ. نہیں ہم نے تھوڑی سنا ایسا. اچھا لیکن یہ بات جو عورت نہ سمجھنے کا دعویٰ کرتی ہے ساس، اگر یہی مسئلہ اللہ نہ کرے اس کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو بہو سب بالکل ایک دم کیا ہو جاؤ، بالکل کمانڈوز کے ساتھ ریڈی ہو جاؤ. میری بیٹی ادھر سے آ رہی ہے، اب تیسرا مہینہ ہے اس کا، آپ ڈاکٹر نے بول دیا 6 مہینے بیڈ ریسٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر ہی بدلنا ہے، تو تم نے چادر کے ساتھ اٹھانا اس کو پورا اوپر، پھر چادر دوسری ڈال کے چادر ہٹانا ہی والی، ہاں اتنا ریسٹ دینا بچی کے بارے میں. تو بہو کا بھی ایسا ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک سمجھنے کے لیے، برا مت مانی کہ اپنی بیٹی کا جیسا ایسا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے، بہو کا بھی ہو سکتا ہے. یہ وقت میں تانا مت دو، تکلیف مت دو، ویسے کبھی بھی مت دو، لیکن یہ وقت اور حساس ہوتا ہے. تکلیف مت دو. شوہر کا کام ہے اس کو ایموشنلی وہ کرے، اس کی موڈ سوئنگس کو برداشت کرے، اس کے خوف اس کے ڈر کو نکالنے کی کوشش کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے، توبہ استغفار کی اس کو تاکید کرے، خود بھی ساتھ مل کے رہے، ساری چیزیں بہرحال کرنا ہے، خوب 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 صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور حمل یاد رکھیے ایک قسم